الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا اور ایک ایسا کردار پیش کیا کہ جس پر انگلی نہیں اٹھ سکتی تھی، جس پر کوئی داغ نظر نہیں آتا تھا۔ سچائی ایسی کہ زمانہ کبھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو امانت کے حوالے سے ان سے امید ہوئی کہ وہ ہماری امانت کی حفاظت کریں تو انہوں نے ان کی اس امید کو پورا کیا، امانت کی حفاظت کر کے دکھائی کہ امانت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو تنگی میں، مشکلات میں ان سے مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مدد کر کے دکھائی۔ اگر کسی کو مشورے کی، رازداری کی ضرورت پڑی تو وہ رازدار بنے، مشورہ دینے والے بنے۔ اگر قوم کو کسی فیصلے کے موقع پر ان سے کوئی امید لگی، ان پر نظریں اٹھیں تو انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ پھر معاشرے نے صادق اور امین کا خطاب ان کو دیا، ہر طرف سے ان کے لیے احترام اور محبت کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ اور پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب اپنی قوم کو حقیقی کامیابی کی طرف بلاؤ تو پھر انہوں نے پہلے ایک ایسی مثال پیش کی کہ اے میری قوم، کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے کہ میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن کا بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ماننا پڑے گا، مانیں گے۔ تو کہا کہ جیسے یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو میری، مجھے سچا مانتے ہو، امین مانتے ہو، تو بس ایک بات اور مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے۔ جس طرح میری باقی ساری باتیں مانتے ہو تو یہ بھی مان لو، اس پر غور و فکر کر لو۔ اب یہ کہہ دیا جاتا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شرافت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، دیانت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے معبود تو گلی گلی میں ہیں، ہر گھر میں ایک نیا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، خانہ کعبہ میں بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جو خدا کو نہیں مانتی تھی، یہ کوئی سائنس کو ماننے والے لوگ تھے یا زمانے کے ماننے والے لوگ تھے، یہ خدا کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، ملحد تھے، خدا کے وجود کے ہی منکر تھے کہ کوئی معبود بھی ہوتا ہے، ایسے بھی نہیں۔ وہ تو ہر پتھر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ان سے کہا کہ اس پر بھی غور کر لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ چلو اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی بات پر غور کریں گے، ہمیں کچھ مہلت دیں، کچھ موقع دیں، پھر بھی ہم سمجھتے کہ ان کے اندر کوئی ہدایت کی امید تھی۔ لیکن انہوں نے تو اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ 40 سال کے تعلقات کی لاج رکھ لیتے، خاندانی تعلق کی لاج رکھ لیتے، ایک عزت رکھ لیتے اور کہتے ٹھیک ہے جی ہم غور کریں گے۔ نہیں، فوراً ہی دشمنی پر اتر آئے، فوراً ہی مخالفت پر کھڑے ہو گئے۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جائے؟ میرے جیسا ہو نا دعوت دینے والا تو چلو مانا جا سکتا ہے، بندہ ٹھلا ہوتا تو کردار ہی کوئی نہیں، اس کا تو کردار ہی نہیں ہے معاشرے میں، لوگ تو اس کی عزت ہی نہیں کرتے جی، تو اس کی بات کون سنے گا؟ وہ قرآن چھوڑے جو مرضی سنانا شروع کر دے، لوگ نہیں سنیں گے اس کی بات۔ لیکن ایک ایسا کردار جس کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہیں، تو اس کو تو کم از کم کوئی شرافت والا جواب دے دیا جاتا۔ تو اب ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مبارک آیات
سورہ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا براہ راست، ڈائریکٹ، کوئی مہلت نہیں مانگی، کوئی وقت نہیں مانگا، کچھ سوچنے کی بات نہیں کی، ڈائریکٹ انکار کر کے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے برابر ہے۔ اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں سمجھائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ سمجھائیں نہ ڈرائیں، ان کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں، ڈاٹ لگا دیے ہیں، بند ہو کر سیل کر دیے ان کے دل۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ایک مکہ میں طبقہ تھا جنہوں نے 40 سال خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوسرا وہ طبقہ مدینہ میں تھا جنہوں نے نسل در نسل تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنایا، محفلوں میں پڑھا، مجلسوں میں پڑھا، جس طرح آج ہم محفلیں اور مجلسیں کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میلاد کی مجلسیں منائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تورات اور انجیل کی آیات پڑھی ان مجلسوں میں انہوں نے۔ اور یہ مدینہ میں آ کر آباد ہی اسی لیے ہوئے تھے یہودی کہ ہم اللہ کے رسول جو آخری آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی محبت میں آ کر مدینہ میں آباد ہوئے۔ لیکن پھر نسل در نسل آگے ایسی گمراہی اور ایسی ضد پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً انکار کر دیا، کہہ دیتے کہ جی ہم غور و فکر کریں گے، ہم تورات کو دوبارہ پڑھتے ہیں، ہم تو وہ آیات ہی بھول چکے تھے جو آپ کے بارے میں ہیں۔ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہم دوبارہ اپنی کتابوں میں پڑھیں گے، دوبارہ تحقیق کریں گے، اگر ہماری کتابوں کے مطابق آپ سچے رسول ثابت ہو گئے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ انہوں نے بھی یہ بات کرنے کی بجائے ڈائریکٹ انکار پر کھڑے ہو گئے، ڈائریکٹ ضد پر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں کہ ان کے دل ہیں جن پر مہریں لگ چکی ہیں، اور ان کے کان ہیں جن پر مہریں لگ چکی ہیں، ان کے آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، سب کچھ سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے ہم عام طور پر مذاق میں کہہ دیتے ہیں جی فلانے دے تو موہراں لگیاں ہوئیاں نے اللہ دی طرفوں، تو یہ بات کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات کرنا جائز نہیں ہے۔ بس یہ اللہ نے جن کے بارے میں کہا ہے صرف ان کے لیے ہے، باقی ہم کسی کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتے فلانے دے تو اللہ نے موہراں لا دی ہونا سدھے نہیں ہونا، تو یہ ہمارے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں ایسی بات، تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں